تمام احباب سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں. بڑی مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں. آپ بھی حرکت کر لیں. تمام احباب سے ادب سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. پچھلے بھی تھوڑی تھوڑی حرکت کر لیں. بڑی مہربانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ایک شہید اعظم، شہید اعظم، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء و امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ البررۃ التقیٰ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. سبحان اللہ. جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ.
رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بپا ہے درمیان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر سادات کرام اور برادران اہل سنت غم حسین کو منانے کے لیے، یاد حسین کو تازہ کرنے کے لیے، امام حسین کی محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے، نواسہ رسول کی اس عظیم قربانی کی یاد میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آمین۔ سورہ التین کی آیات طیبات تلاوت کی۔ پروردگار کائنات نے 4 قسمیں اٹھا کر تخلیق انسانی کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد ایمان اور عمل صالح کی افادیت کا تذکرہ فرمایا، اور اس پر جو اجر و ثواب مرتب ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے امانت والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پستیوں کی طرف پلٹا دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جن کو بچا دیا پستیوں کی طرف پلٹانے سے، وہ کون ہے؟ صاحبان ایمان۔ سبحان اللہ۔ اور جن کے پاس عمل صالح کی پونجی ہے، خزانہ ہے نیک اعمال کا، وہ اسفل سافلین کی طرف پلٹنے سے بچ گئے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ،
بس ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن مرکزی نقطہ نظر اس سورت کا وہ آیت ہے جو بیچ میں ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اسی آیت کو موضوع سخن بنا کر انشاءاللہ العزیز حضرت امام حسین کی شہادت کو بیان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ قسم ہے انجیل کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے امانت والے شہر مکہ کی کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پستیوں در پستیوں کی طرف پلٹا دیا۔ اس انسان میں قابیل بھی ہے، اس انسان میں نمرود بھی ہے، اس انسان میں فرعون بھی ہے، اس انسان میں شداد بھی ہے، اس انسان میں حامان بھی ہے، اس انسان میں یزید بھی ہے، اس انسان میں ابو جہل بھی ہے، اس انسان میں ابو لہب بھی ہے، لیکن سب کو جمع کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس خاکدان عالم میں تشریف لائے، فی احسن تقویم کا درجہ لے کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد ہوئی، فی احسن تقویم کا تمغہ حسن لے کر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی ڈگری لے کر آئے۔ تو کس طرح فرعون کو، کس طرح نمرود کو، کس طرح ابو جہل کو، کس طرح ابو لہب کو، کس طرح عتبہ کو، کس طرح شیبہ کو، کس طرح ابن زیاد کو، کس طرح شمس الجوشن کو، کس طرح عمر ابن سعد کو، اور کس طرح یزید کو فی احسن تقویم سے خارج کرو گے۔ آج ہم نے بتانا ہے کہ یہ اس آیت کے مصداق نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کریم نے مجموعی طور پر اس آدمی کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ انسان، لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ انسان کا لفظ مشتق ہے دو لفظوں سے، ایک لفظ ہے انس محبت، ایک لفظ نسیون ہے جس کا معنی ہے بھول جانا۔ انسان کا لفظ ان دو لفظوں سے مشتق ہو کر نکلا۔ اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے نسیون سے بھول جانے والا، تو ہر انسان کو بھول جانے والا کہیں گے، یہ بھول جاتا۔ اگر لفظ ہو انس ہو جس کا معنی محبت کرنے والا، ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے محبت کو ودیعت فرمایا۔ ہر انسان محبت کرنے والا، کوئی چاند سے محبت کرتا ہے، کوئی سورج سے محبت کرتا ہے، کوئی جائیداد سے محبت کرتا ہے، کوئی دولت سے محبت کرتا ہے، محبت سے کوئی بھی خالی نہیں، اور کوئی محبت کرتا ہے سب کچھ لٹا کر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تکبیر۔
اگر مانا ہو بھول جانے والا تو سب سے پہلا انسان بھولا. توجہ رکھیے گا، وقت نہیں تفصیلات میں جاؤ، مجھے شہادت امام حسین بھی بیان کرنا ہے. پہلا انسان بھولا، فنسیا ولم نجد لہ عزما. حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کے کھانے سے بھول گئے، لیکن نبی معصوم ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھولے، یہ گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس بھول جانے میں ان کا عزم نہیں. وہ بھولے، ان کے بھولنے کی حکمت کیا تھی؟ وہ بھول گئے، اس لیے تم آج یہاں موجود ہو. اگر وہ نہ بھولتے تو ہم نہ ہوتے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بھولے، دنیا کو آباد کر دیا. ان کے بھول جانے نے ہمیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا. ہم کسی کے ابا ہیں تو حضرت آدم کے بھول جانے کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ نہ کہنا کہ نبی گناہگار ہوتا ہے، نہیں، یہ نبی کی وہ خطائے اجتہادی ہے. نبی معصوم ہے، عصمت پہ کام نہ کرو، اس لیے کہ نبی معصوم ہے. سبحان اللہ. ان کے بھول جانے سے کعبۃ اللہ آباد ہوا. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام بھولے تو جناب نوح علیہ السلام تشریف لائے. جناب آدم علیہ السلام بھولے تو جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. جناب آدم علیہ السلام بھولے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام بھولے تو حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام بھولے تو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام بھولے تو حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لائے. غرضے کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے تو یہ ان کے بھول جانے کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. نبی کی ذات پر تان کرنے والے یہ تو بتائیں نبی کی ایک خدا نے کیا کیا؟ دنیا کو آباد کر دیا. سبحان اللہ. وہ بھی بھولے، تم بھی بھولے، بھول گئے. سورہ یاسین اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. سبحان اللہ. مثالیں ہماری دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. ہے جو بھولنے والا، آیا ہے دنیا میں پہلا لحظہ یاد نہیں، آیا ہے دنیا میں پہلا دن یاد نہیں، آیا ہے دنیا میں پہلا مہینہ یاد نہیں. کیا خیال ہے؟ میں نے حوالہ قرآن کا دیا، ابھی میں نے بہت سے حوالے دینے ہیں.